صادق امین یاسین احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ کا بہت ہی پیارا سلسلہ محفل ذکر نبی لے کر ہم حاضر ہیں۔ دن بھر کی تھکان اور بہت سارے شیڈیولز کے بعد ہم اس پروگرام میں جب حاضر ہوتے ہیں تو واقعی دل کو سکون ملتا ہے، واقعی ذہن ایک سٹریس اور ڈپریشن سے فریشنس محسوس کرتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ الحمدللہ آپ کا اور ہم سب کا بڑا ہی پیارا سلسلہ محفل ذکر نبی لے کر ہم ہر فرائیڈے حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ بڑے پیارے مہمان شریک ہیں۔ ہمارے رائٹ سائڈ، میرے رائٹ سائڈ جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے ذیشان میں موجود ہیں۔ اکثر آپ ان کو اس پروگرام میں دیکھتے ہیں اور الحمدللہ ان کے نعت پاک کا انداز بڑا ہی پیارا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے لیفٹ سائڈ ماشاءاللہ ہمارے حاجی عاصم صاحب موجود ہیں، ان کو بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ پروگرام میں موجود رہتے ہیں۔ الحمدللہ آئیے درود پاک کی فضیلت سے ہم ہمارے اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کل بروز قیامت 3 شخص ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کون 3 شخص؟ پہلا، مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے والا، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر درود پڑھنے والا۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، درود پاک کی بے شمار فضائل و برکات ہے اور احادیث مبارک اس سے مالا مال ہے۔ آئیے دنیاوی تعلق سے ایک مثال آپ کو بتاؤں۔ آج انسان لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، کمیونیکیشن کرتا ہے، میٹنگز ہوتی ہے، بہت ساری بات چیت ہوتی ہے۔ اس میں سے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو دنیا کے تعلق سے ہوتی ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو کاروبار کے تعلق سے ہوتی ہے۔ اگر ان ملاقات میں، اگر ان باتوں میں کوئی ایسی ٹاپک شامل ہو جائے، کوئی ایسی بات شامل ہو جائے کہ جس بات کو کرنے سے ہمارے گناہ بخشے جائیں، اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اتنی ساری کوئی ٹاپک ایسا ہے کہ جب انسان ملاقات کرے اس کے گناہ بخشے جائیں؟ آئیے مدینے والے کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب 2 دوست آپس میں ملاقات کریں، مصافحہ کریں اور مجھ پر درود پڑھے تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ ہے کوئی ایسی بات درود پاک کے علاوہ، کوئی ایسی بات ہو کہ بندہ ملاقات کرے اور ٹاپک پر ڈسکشن کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے؟ الحمدللہ درود پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیسی محبت رکھی کہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ آج دنیاوی معاملات میں انسان اپنی چیزوں کی صفائی کا بڑا خیال رکھتا ہے، چاہے وہ اس کا موبائل ہو، چاہے وہ اس کی بائک ہو، چاہے کار ہو، چاہے کپڑے ہو، چاہے اس کا گھر ہو، اور بے شک رکھنا بھی چاہیے کہ صفائی کا خیال رکھنا یہ سامنے والے کو بھی اچھا لگتا ہے۔ تو صفائی کا خیال انسان اپنی باہر کی چیزوں کو رکھتا ہے، مگر اس کا دل جو گناہوں کی وجہ سے کالا اور گندا ہو گیا، گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ گیا، اس کو صفائی کیسے کی جائے؟ آج سائنس بہت آگے بڑھ گیا، ٹیکنالوجی بہت واسٹ ہو چکی ہے، بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، اور اللہ آپ کی اور میری حفاظت فرمائے۔ بائی پاس سرجری بھی ہوتی ہے اور ہارٹ کے آپریشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی دیکھا جاتا ہے کہ مریض گھر والوں کے ساتھ صحیح سلامت اپنی زندگی گزارا ہوتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ اس کی سانسوں کو مہلت دے۔ لیکن اب دل پر زنگ لگ گیا، یہ دل میلا ہو چکا، اس کی صفائی کیا؟ آئیے پھر مدینے والے کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ہر چیز کے لیے غسل و طہارت ہے، اور ایمان والوں کے دلوں کی زنگ کی طہارت مجھ پر درود پڑھنا ہے۔ تو ماشاءاللہ پتہ چلا کہ دل جب گناہوں کی وجہ سے گندا و میلا ہو جائے تو بندہ اس کی صفائی کے لیے درود پاک پڑھے، اور جہاں درود پاک کے اور بھی بہت سارے فائدے، اس میں سے ایک فائدہ اور بتاؤں آپ کو۔ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے نا تو زبان کے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جی ہاں، بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں، جھوٹ بول دینا، غیبت کر دینا، چگلی کر دینا، وعدہ خلافی کر دینا، کوئی ایسا الفاظ زبان سے نکل گیا
جس سے کسی مسلمان کا دل ناراض ہو گیا. اب اگر بندہ زبان سے درود پاک پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اور درود پاک کے فیضان سے اس بندے کی زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائے گا کہ بندہ جب اس زبان سے کسی کو نماز کی دعوت دے گا, کسی کو تلاوت قرآن کی دعوت دے گا, کسی کو نیکی کی دعوت دے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں وہ اثر عطا فرمائے گا جو سامنے والوں کے دلوں میں گھر کر جائے گی. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, FGN چینل کے ناظرین, آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں, میں بھی نیت کرتا ہوں. انشاءاللہ جب بھی موقع ملا انشاءاللہ ہم درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے اور ہم دوسروں کو بھی درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلاتے رہیں گے انشاءاللہ. آئیے اپنے سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں اور حمد باری تعالیٰ سے اس کا آغاز کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میرے اللہ 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 اللہ میرے اللہ. یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں, یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں, یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں, یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں. روزہ خیر البشر روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں, روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں, روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں. اللہ میرے اللہ 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 میرے 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 اللہ. اے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کی طرف, اے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کی طرف, مولا 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 اے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کی طرف, اے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کی طرف. آنا جانا آنا جانا آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں, آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں, آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں. اللہ میرے اللہ 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 میرے 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 اللہ. گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینے پاک میں, گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینے پاک میں, مولا 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 گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینے پاک میں, گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینے پاک میں, گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینے پاک میں.
روشنی کا یہ سفر، ہاں روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں، روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں، روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں، اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ، یہ صدائے روز شب قلب علی میں زار کی، یہ صدائے روز شب قلب علی میں زار کی، مولا 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 مولا، یہ صدائے روز شب قلب علی میں زار کی، یہ صدائے روز شب قلب علی میں زار کی، پھر مدینے کا سفر، پھر مدینے کا سفر لکھ دے میری تقدیر میں، پھر مدینے کا سفر لکھ دے میری تقدیر میں، پھر مدینے کا سفر لکھ دے میری تقدیر میں، اللہ میرے اللہ 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 میرے 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 اللہ، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اللہ اکبر رب العلا نے، 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 عرش پہ لکھا نام محمد، عرش پہ لکھا نام محمد، عرش پہ لکھا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، ہے یوں تو کثرت سے نام لیکن، 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 سب سے ہے پیارا نام محمد، سب سے ہے پیارا نام محمد، سب سے ہے پیارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد،
دل کا اجالا نام محمد دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اللہ والا دم میں بنا دے اللہ والا دم میں بنا دے اللہ والا نام محمد اللہ والا نام محمد اللہ والا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے جمیلے رضوی کے دل میں پیارے جمیلے رضوی کے دل میں اپنے جمیلے رضوی کے دل میں اپنے جمیلے رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد آجا سما جا نام محمد آجا سما جا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا دل کا اجالا دل کا اجالا نام محمد ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ ناظرین جب یہ کلام چل رہا تھا میرے ذہن میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کان کی نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے۔ کان کا تو کام ہی ہے سننا، بہت ساری چیزیں انسان سنتا ہے، آج تو ٹرینڈ چل چکا ہے، سانگز گانے باجے اس کا بھی ایک ٹرینڈ ہے، لیکن یہ کان سے حمد باری تعالیٰ سننا، نبی کی تعریف سننا، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیسا ہم کو خوش نصیبوں میں ہمارا شمار فرمایا۔ ایک اور بات، آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم یہاں پر کلام کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں۔ آج پتہ ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر پر موجود ہوں گے، کئی ایسے جو ڈاکٹرز کے چکر کھا رہے ہیں، کئی ایسے جو بستر پر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی جو ہے طاقت عطا فرمائی، ہماری پیٹھ سیدھی ہے اور ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا رب، جی ہاں، وہی رب جو گرتوں کو اٹھاتا ہے، وہی رب جو روتوں کو ہنساتا ہے، وہی رب جو ماں کے پیٹ پہ بچے کو رزق عطا فرماتا ہے، وہی رب جو سمندر کی گہرائی میں جہاں ایسی جگہ ڈائیورٹس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ایسی جگہ جہاں سورج کی روشنی تک نہیں پہنچ سکتی، اس جگہ پر بھی سمندر کی مچھلیوں کو رزق دینے والی ذات ہمارے رب کی ہے۔ جھاڑ میں چھپے ہوئے پرندے، رات تو ہم تو رات میں آرام سے گھر پر آ جاتے ہیں، دن بھر ہم کام کرتے ہیں، قصب حلال کماتے ہیں، مگر رات میں ہم گھر پہنچ جاتے ہیں۔ مگر کچھ پرندے ایسے ہیں جو رات میں نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں اگر روزی دینے پر قادر ہے تو وہی ہمارا رب رات میں ان پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ زمین میں رینگتے ہوئے کیڑے جو ہمارے پیروں پہ آ جائے تو ان کی حقیقت ختم ہو جائے،
ایسے کیڑوں کو بھی رزق دینے والی ذات ہمارے رب کی ہے۔ تو ہمارا رب کتنا بڑا کریم ہے، اور ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبان دی، اللہ تعالیٰ نے کان دیے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے کرم سے، اسی کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس زبان سے ہمارے رب کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ہمارے رب کی حمد باری تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور پیارے آقا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کلام کو سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل آ جائے نا، یا جب بھی کوئی مصیبت آ جائے نا، تو پتہ ہے کیا کریں؟ مصلی بچھائے، یا مسجد میں جب جائے، نماز ہو جائے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اپنے مسائل کو، اپنی مشکلوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے کہ پروردگار بھاڑے کے گھر پر ہوں، رینٹ والا مہینے کے آخر میں کال کرتا ہے، ابھی تک اس کا انتظام نہیں ہوا، میں کسی کو بولنا نہیں چاہتا، اے ربی کریم ذریعہ بنا دے۔ بیٹی گھر میں موجود ہے، رشتے آتے ہیں، رشتے سمجھ میں نہیں آتے، بیٹی کو گھر میں نے بڑا کیا ہے، ایسے کیسے کسی کے ہاتھ میں دے دوں؟ تو کچھ ذریعہ عطا فرما دے، میرے لیے چوہے وہ آسانی عطا کر دے، میری بچی کے لیے اچھا رشتہ آ جائے۔ اے پروردگار طبیعت خراب ہے، ہاسپٹل جانا ہے، دوا لینا ہے، مگر گھر کے خرچوں کے تعلق سے رقم پوری نہیں ہوتی، اگر یہ خرچ ہو گیا تو گھر کے خرچوں کے تعلق سے کیا کروں گا؟ اے رب کریم تو شفا دینے والا ہے، اے پروردگار آسانی کر دے۔ جو بھی مسائل ہو، جو بھی مسئلہ ہو، ہمارا رب بڑا قریب ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اپنے مسائل کو پیش کرے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملات کو آسان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ماشاءاللہ ہمارے حاجی عاصم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور جو کلام ماشاءاللہ ہمارے حاجی عاصم بھائی پڑھیں گے، انشاءاللہ ہمارا دل بھی جو ہے وہ خوشی محسوس کرے گا، اور ذہن بھی جو ہے وہ تر و تازگی محسوس کرے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہیں، نبی سرور ہر رسول و ولی ہیں، نبی رازدار معلا علی ہیں، نبی سرور ہر رسول و ولی ہیں، وہ نبی کے نام خدا نام تیرا، وہ نبی کے نام خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے، بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس رویلا مکہ کی گلی ہے، وہ اس رویلا مکہ کی گلی ہے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ عزت ملی ہے، فدا ہو کہ تجھ پہ عزت ملی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی
اغثنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان و یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان و یک دل، ابو بکر فاروق عثمان ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، تمنا ہے فرما یہ روز محشر، تمنا ہے فرما یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی ہے، تیرا مدح ہر نبی و ولی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، نبی سرور ہے، رسول ولی ہے۔ ماشاءاللہ، مرحبا، الحمدللہ۔ جب بھی پیارے آقا کا تذکرہ ہوتا ہے نا تو بریلی کا امام ضرور یاد آتا ہے۔ بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو آج جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے نا کہ کسی کو بھی آئیڈیل بنا لیا جاتا ہے، کسی کو بھی اپنا فیوریٹ پرسن بنا لیا جاتا ہے، کسی کی بھی ایکٹیویٹیز کو، کسی کی بھی حرکت کو بنا سوچے سمجھے فالو کر دیا جاتا ہے، ایک کلچر بنا لیا جاتا ہے، ایک فیشن بنا لیا جاتا ہے، ایک سٹائل بنا لی جاتی ہے۔ ایسا نہ کریں، پہلے دیکھیں کہ جو انسان جو کام کر رہا ہے کیا وہ کام اس کے شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، شریعت کے مطابق تو ہے۔ اب یہ ساری چیز اپنی جگہ، اگر مسلمان، اگر عاشق، اگر سرکار سے محبت کرنے والا نبی کے انداز کو، نبی کے طریقے کو، نبی کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو بہت سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اور پھر اگر وہ انسان، اگر وہ شخص، اگر نبی سے محبت کرنے والا اپنے آپ کی زندگی میں نبی کی سنت کو شامل کر لے گا تو پھر اس بندے کے اخلاق، اس بندے کا کردار، اس کی سوچ، اس کی گفتگو، اس کا لہجہ کیوں بہتر نہیں ہوگا۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، سائنس کہتا ہے کہ واٹر از ٹیسٹ لیس، واٹر از کلر لیس، پانی کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، عادشان بھائی پانی کا کلر نہیں ہوتا، لیکن اگر اس پانی میں
کسی شربت کو ملا دیا جائے تو پانی اپنا ٹیسٹ بھی بدل دیتا ہے، پانی اپنا کلر بھی بدل دیتا ہے. تو پانی میں شربت ملانے سے جب یہ بدل جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں سنت مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو جائے تو پھر اس کی زندگی میں کیا کچھ نہیں بدلے گا. اس کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی گفتگو بدل جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے. اور واقعی جب سنت کے مطابق بندہ زندگی گزارتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے ایسے کام جو اس بندے کو لگتا ہے کہ میرے کام رک گئے، میرے کام نہیں بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے. کہ جب ہمارا پروردگار اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے تو جو بندہ محبوب کی سنت پر عمل کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کیسی محبت کرے گا. تو الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے آقا کی تعریف کرنے والوں میں، پیارے آقا کی تعریف سننے والوں میں ہمارا شمار فرمایا. آئیے ذیشان بھائی کی طرف چلتے ہیں. ذیشان بھائی کی کیا ہمیں اور جو ہے وہ کلام کے تعلق سے ہمیں سنانا پسند کریں گے؟ اب میری نگاہوں میں ماشاءاللہ، واہ ذیشان بھائی، واقعی کسی اور کے جچنے کا سوال ہی نہیں آتا. الحمدللہ. اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. دور بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارے بندے تو مل ہی جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. بندے تو مل ہی جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. تم سا تو ہنسی آنکھوں نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھوں نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. صرف نظر دیکھ مگر
سے اے ظرف نظر دیکھ، مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، یہ ترجمہ ایمان ہے، اے رحمت عالم، یہ ترجمہ ایمان ہے، اے رحمت عالم، فریاد تمہارے سوا سنتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، فریاد تمہارے سوا سنتا نہیں کوئی، اعزاز حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، کیونکہ افلاک پہ تو بدے خضرا نہیں کوئی، نہیں کوئی، افلاک پہ تو بدے خضرا نہیں کوئی، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، اس بزم میں محروم میں تمنا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اس بزم میں محروم میں تمنا نہیں کوئی، سرکار کی رحمت میں مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت میں مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا، الحمدللہ، اور واقعی ہمارا آقا جیسا کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ، اب جب کلام پڑھے تھے نا ذیشان بھائی، تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ عید کا وقت تھا اور پیارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، اور گھر پہنچنے سے پہلے جب آپ راستے میں آ رہے تھے تو ایک بچہ آپ کو ملا جو رو رہا تھا۔ پیارے آقا نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ لوگ بچے اپنے والد کی انگلی پکڑ کر مسجد جا رہے نماز کے لیے، تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ بچہ کہنے لگا کہ پچھلے سال میں بھی جاتا تھا مگر اب میرے والد کا انتقال ہو گیا، اب مجھے کون سہارا دے گا، اب مجھے کون سنبھالے گا؟ تو ماں باپ، ہمارے ماں باپ جن پر قربان پیارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیٹا جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں ہوں، میرے ساتھ چلو۔ اس بچے کو لے کر گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے گھر پہنچے اور کہا کہ فاطمہ کیا بچے نماز کے لیے تیار ہیں؟
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی کا انتظار ہے، اور بچے نئے کپڑے پہن کر تیار ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ کتنی عجیب بات ہے، ہمارے بچے نے تو نئے لباس پہن لیے، اس بچے کا کیا؟ جب یہ ہمارے بچوں کو دیکھے گا تو اس کا دل دکھے گا، اس کو اچھا نہیں لگے گا، اس کا کیا؟ اب دیکھیں ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں، امام حسین جیسا بھی کوئی نہیں، امام حسن جیسا بھی کوئی نہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اے پیارے ابا جان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت امام حسین اور امام حسن نے جو لباس پہن کے رکھا ہے اور جو لباس انہوں نے اتار کر رکھا، اس کے سوا فاطمہ کے پاس اور کچھ نہیں۔ جب یہ بات چل رہی تھی نا، حضرت امام حسین اور امام حسن کم عمر کے تھے، فوراً امام حسن اندر گئے، اپنا کرتا اتارا اور پرانا کرتا پہنا، نئے کرتے کو فولڈ کیا، سرکار کے بارگاہ میں آئے، کہا کہ یا رسول اللہ نانا جان یہ کرتا حسن کی طرف سے قبول کیجئے۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ بھائی جان نے اس طریقے سے کیا، فوراً اندر گئے، اپنی نئی شلوار اتاری، پرانی شلوار پہنی، شلوار کو فولڈ کیا اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ نانا جان بھائی جان کی طرف سے تو آپ نے ہدیہ قبول کر لیا، تحفہ قبول کر لیا، اس بچے کے لیے حسین کی طرف سے بھی قبول کیجیے۔ اب جو بچہ تھا اس نے پورا نیا لباس، امام حسن پرانا کرتا نئی شلوار، امام حسین نئی شلوار پرانا نیا کرتا اور پرانی شلوار، اور اس طریقے سے ماشاءاللہ ہمارے پیارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بچوں کے ساتھ اس بچے کو بھی ساتھ لے کر نماز کے لیے چلے۔ واقعی ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے نا کہ جو محبت کرنے والا ہونا تو صرف وہ نام سے محبت نہ کرے، کام سے بھی محبت کریں، تو پھر وہ محبت انشاءاللہ وہ بندہ اپنی نسلوں تک جو ہے وہ محسوس کرے گا، اس کی نسلیں جو ہے اس سنت پر عمل کرتی رہے گی ماشاءاللہ۔ مدینہ 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 عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ 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 مبارک رہے دلیبوں تمہیں گل مبارک رہے دلیبوں تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ 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 میری خاک یا رب نہ برباد جائے 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 پس مرگ کر دے غبار مدینہ پس مرگ کر دے غبار مدینہ 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 رگے گل کی جب ناز کی دیکھتا ہو رگے گل کی جب ناز کی دیکھتا ہو
مدینہ 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 ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی 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 شب و روز خاکے مزار مدینہ شب و روز خاکے مزار مدینہ جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے 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 رہے ان کے جلوے کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ میرا دل بنے یادگار مدینہ بنا آسمان منزل ابن مریم بنا آسمان منزل ابن مریم گئے لا مکان تاجدار مدینہ مراد دل بلبل بے نوا دے مراد دل بلبل بے نوا دے خدایا 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 دکھا دے بہار مدینہ خدایا دکھا دے بہار مدینہ 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 شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو 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 وہی ہے حسن افتخار مدینہ وہی ہے حسن افتخار مدینہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیسی کشش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے نا مدینہ میں. حاجی عاصم بھائی مدینہ وہ مقام ہے نا وہ جگہ ہے نا کہ
کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بندہ جا کر آ جائے واپس جانے کی خواہش نہیں کرتا، لیکن مدینے سے واپس آ جائے نا تو پھر وہیں بسنے کی خواہش کرتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری جگہ ایسی ہے، بندہ جاتا ہے، گھوم کر آ جاتا ہے، آنے کے بعد اس کے چرچے نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے اس کی باتیں نہیں کرتا، اس کے تذکرے نہیں کرتا، لیکن جب مدینے سے واپس آتا ہے نا تو پھر وہ وہاں کے جگہوں کے تذکرے کرتا ہے کہ مدینے کی شام ایسی، مدینے کی افطار ایسی، مدینے کی سحری ایسی، مدینے کی رات ایسی، مدینے کی ہوا ایسی، یعنی جگہ کی باتیں کرتا ہے۔ آج دنیا میں کئی جگہ پر قبرستان موجود ہیں اور واقعی ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے، لیکن جب ہم رات کے وقت میں قبرستان جاتے ہیں نا تو ڈر لگتا ہے، لیکن مدینے کا قبرستان ایسا ہے نا کہ رات میں بھی جب بندہ دیکھتا ہے نا وہیں پر بس جانے کا دل کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسی کشش رکھی ہے نا کہ بندہ مدینے کا نام جب بار بار لیتا ہے تو بار بار مدینے کے بارے میں دل سننا پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو مدینے کا اور مدینے والے کا دیوانہ بنا رکھے۔ FGN چلے کے ناظرین، اسی بات پر ایک دعوت بھی دینا چاہوں گا، آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں۔ ہم اگر وابستہ رہیں گے، ہماری اولاد، ہماری آنے والی نسلیں بھی مدینہ کرتی رہے گی، اور انشاءاللہ قبر میں جانے کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں رہ کر ہی کئی ایک لوگوں نے مدینے کی حقیقت کو سمجھا، کئی ایسے ہیں جن کو مدینے کا صرف نام سنا تھا، لیکن اس مدینے کی کشش کیا ہوتی ہے، مدینے کے غم میں رونا کیا ہوتا ہے، یہ کئی ایک کو نہیں پتا تھا۔ میں اپنے بارے میں بھی بات کروں، دنیاوی معاملات تھا، میں بھی مدینے کے تعلق سے اس طریقے سے نہیں جانتا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلامی کا ماحول نصیب فرمایا تو پتا چلا کہ مدینہ تو ہمارے سر کا تاج ہے، مدینہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے۔ الحمدللہ آپ سے بھی گزارش ہے، ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ بھی رہنا ہے اور دعوت اسلامی کے ماحول میں لوگوں کو وابستہ کرنا بھی ہے۔ فرمائش کے تعلق سے ہمارے خان شاہ رخ بھائی ہیں، ان کی ایک فرمائش آئی ہے، ان کا دل خوش کرنے کے لیے 2 اشعار اگر پڑھ لیں، وہ میرا نبی ہے، تو یہ کلام وہ سننا چاہتے ہیں۔ ہے جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی، وہ ہاشمی کی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے، وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ اس درد زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملے اس کو عزت، کس درج زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی عزت شہرت، وہ محسنوں، وہ محسنوں کو مخار ہمارا وہ نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو فیضان مدینہ سے مالا مال فرمائے۔ آئیے آخر میں علم دین میں اضافہ کرنے کے لیے 2 فرامین مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ کس چیز کا؟ آج
دنیاوی معاملات میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو الگ طریقے سے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں. یہ نمبر میرے لیے اچھا نہیں ہے, یہ جگہ میرے لیے اچھی نہیں ہے, اس شخص کا چہرہ میرے لیے اچھا نہیں ہے, یہ مقام میرے لیے اچھا نہیں ہے, یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے, جی ہاں یہ نام میرے لیے اچھا نہیں ہے. کیا یہ عقل مندی ہے؟ کیا کسی چیز کا فیصلہ اپنے دماغ سے کر لینا اور اس کو ڈیسائیڈ کر لینا کہ یہ نمبر میرے لیے اچھا نہیں ہے, یہ دن میرے لیے اچھا نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. سنیے فرمان مصطفیٰ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, ارشاد فرمایا جب تم حسد کرو تو زیادتی نہ کرو, جب تمہیں بدگمانی پیدا ہو یعنی کسی کے بارے میں برے خیال کے تعلق سے تم ہو تو اس پر یقین نہ کرو, اور جب تمہیں بدشگونی پیدا ہو کسی چیز کے بارے میں ایک الگ اینگل آپ کے مائنڈ کے اندر آنا شروع ہو جائے تو اسے کر گزرو اور اللہ عز و جل پر بھروسہ کرو. دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا میری امت میں 3 چیزیں لازماً رہے گی. پہلا بدفعلی, دوسرا حسد, اور تیسرا بدگمانی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس شخص میں یہ 3 خصلتیں ہو وہ ان کا علاج کس طرح کرے؟ ارشاد فرمایا جب تم حسد کرو تو اللہ سے استغفار کرو, جب تم کوئی بدگمانی کرو تو اس پر جمے نہ رہو, اور جب تم بدفعلی نکالو تو اس کام کو کر لو. اللہ تعالی ہمیں بدشگونی سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر جو بھی ہم نے سنا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے الحمدللہ آپ کی میری دعوت اسلامی علم دین ہمیں سکھانے کے لیے ہمیں موقع فراہم کرتی رہتی ہے. کئی ایسے کام دعوت اسلامی کے ہیں جو ہم روزانہ کے طور پر کر سکتے ہیں, جیسے صدائے مدینہ میں شرکت کرنا, فجر کے بعد مدنی حلقے میں شرکت کرنا. آپ کے کسی علاقے میں اگر کسی مسجد میں درس ہوتا ہے آپ نماز کے لے جائے درس پہ شرکت کر لیں. کچھ کام ایسے ہیں دعوت اسلامی کے جو ہفتے میں ہوتے ہیں, جیسے آپ کے علاقے میں جہاں دعوت اسلامی کا ہر جمعرات بعد نماز عشاء ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اور اس پہ شرکت کر لیں. آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے نماز کا طریقہ, وضو کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی قافلے 3 دن کے سفر کرتے ہیں, آپ اس پہ سفر کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام. تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام. سب سے اعلیٰ عزت والے, سب سے اعلیٰ عزت والے, غلبہ کہرو طاقت والے, غلبہ کہرو طاقت والے, حرمت والے, کرامت والے, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام. آپ کا چاہا رب کا چاہا, آپ کا چاہا رب کا چاہا, رب کا چاہا آپ کا چاہا, رب کا آپ کا چاہا, رب سے ایسی چاہت والے, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام. عرش اولا پر رب نے بلایا, اپنا جلوہ خاص دکھایا. عرش اولا پر رب نے بلایا, اپنا جلوہ خاص دکھایا. جلوت والے, خلوت والے, تم پر لاکھوں سلام, تم پر سلام. خواب میں تم اب جلوہ دکھاؤ, خواب میں تم اب جلوہ دکھاؤ. نوری کو تم نوری بناؤ, نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں تم اب جلوہ دکھاؤ, نوری کو تم نوری بناؤ, نوری کو تم نوری
نوری بناؤ، اے چمکیلی رنگت والے تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے پروردگار مالک و مولا، ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے دل کی تمام حاجتیں جائز مرادیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم، جب تک زمین کے اوپر رکھ ہمیں کبھی بھی تیرے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، ایسا عطا ہو کہ ہم سب کے گھر گھر کا بلا ہو، مٹی نہ ہوں برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے ہماری مدینے کی ہوا ہو، جب دم واپسی یا اللہ ہم سب ہو میٹھے میٹھے مدینے میں اور لب پہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صادق امین